بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے لیے واردات کہانی کا آخری حصہ لے کر آئی ہوں، لیکن یہ کہانی شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب دوستوں سے گزارش ہے، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میری حوصلہ افزائی کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ دلچسپ اور جو بہترین کہانیوں کا سلسلہ ہے وہ آپ تک بر وقت پہنچتا رہے۔ آپ کا ارادہ کیا ہے؟ عارف نے متذبذب لہجے میں دریافت کیا۔ عارف باقاعدہ پولیس کے محکمے میں ملازم تو نہیں تھا، البتہ وہ کافی سود مند ثابت ہوتا تھا، مشکل ترین کیسوں میں کافی مددگار ثابت ہوتا تھا۔ ارادہ نیک ہے پتر، لیکن اگر تجھے ڈر لگ رہا ہے تو یہیں ٹھہر جا، میں اکیلا ہی جبرو سے نمٹ لیتا ہوں۔ نہیں جناب، اس میں ڈر والی تو کوئی بات نہیں ہے، اس نے بڑی بہادری سے کہا۔ اس نیک کام میں میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا، وہ سینہ پھلاتے ہوئے بولا۔ مذکورہ ڈیرا دو چھوٹی نجی چھتوں اور ایک صحن پر مشتمل تھا۔ موسم کی مناسبت سے جبرو اور زاہدہ کی چارپائیاں صحن میں ہونا چاہیے تھیں، لیکن ایسا نہیں تھا۔ سچویشن کا تقاضا یہ تھا کہ وہ اندر کسی کمرے میں پناہ گزین ہوں گے۔ ہم باڑے کی دیوار کو آہستگی سے پھیلا کر اندر داخل ہو گئے۔ چند جانور باڑے کی دیوار کے ساتھ بندھے ہوئے تھے، البتہ کسی بھی ذی روح کا بستر نظر نہ آیا۔ ہم بڑھتے ہوئے قدموں کے ساتھ ان کے دروازوں تک پہنچ گئے، جس میں ایک کمرے کا دروازہ کھلا جبکہ دوسرا بند تھا۔ بند کمرے کے دروازے کی کنڈی باہر سے ہی بند تھی، جبکہ مکان اسی بندے کا تھا۔ مغوی جبرو زاہدہ کے ساتھ ادھ کھلے دروازے والے کمرے میں ہی موجود ہوگا۔ مذکورہ ڈیرا جانوروں کے موجود ہونے کی وجہ سے اپنے آباد ہونے کا اعلان کر رہا تھا، جس سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ ڈیرے کی دیکھ ریکھ کے لیے کوئی نہ کوئی بندہ وہاں پر ضرور رہتا ہوگا۔ اسی سے تعاون کی بنا پر جبرو نے وہاں پناہ لی ہوگی، لیکن یہ بات یقین سے نہیں کہی جا سکتی تھی کہ مذکورہ بندہ جبرو کے ساتھ تھا یا نہیں۔ میں نے دبے لفظوں میں عارف سے کہا کہ تم دبے پاؤں سے بند کمرے کی طرف پہنچو اور پھر تم اس دروازے پر دستک دو۔ دروازے پر دستک کیوں جی؟ چند لمحے کے بعد تمہیں تمہارے سوال کا جواب مل جائے گا، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ تم سے جو کہہ رہا ہوں تم وہی کرو۔ بات کے اختتام پر میں نے اپنا سروس پسٹل نکال لیا۔ اوکے سر، میں نے بھی اپنی پسٹل سنبھال لی اور عارف بے چوں چراں آگے بڑھ گیا۔ ادھ کھلے دروازے پر دستک سے کمرے میں سے کھسر پھسر کی آواز ابھرنے لگی، جیسے دو افراد آپس میں خفیہ مشاورت کر رہے ہوں۔ آواز اتنی دھیمی تھی کہ میرے پلے تو کچھ نہیں پڑ رہا تھا۔ پھر کمرے میں سے چلتے ہوئے قدموں کی آواز ابھری، پھر یہ آواز دروازے کی سمت بڑھتی ہوئی سنائی دی۔ میں سانس روک کر آدمی کے باہر آنے کا انتظار کرنے لگا۔ اگلے ہی لمحے ایک دبلا پتلا قداور شخص دروازے سے نمودار ہوا اور بند کمرے والے دروازے کی طرف رخ کر کے غزیلے انداز میں مستفسر ہوا۔ کون ہے؟ میں اس غزیلے لمڈھنگ کی پشت کی طرف بالکل اوکے کھڑا ہوا تھا۔ میں نے پھر بڑی سرعت سے اس لمبے انسان کی تشریف پر سرکاری بوٹ سے ایک زوردار ٹھڈا لگایا اور پھر انتہائی غصے میں اس کو کہا، کون نہیں، تمہارا باپ آیا ہے، انسپکٹر صفدر حیات۔ وہ اپنے حیادار حصے پر ہاتھ رکھتے ہوئے منہ کے بل زمین پر گرا۔ اس سے پہلے کہ وہ سنبھل پاتا میں پسٹل لیے اس کے سر پر آن کھڑا ہوا۔ میں نے سنسناتے ہوئے لہجے میں کہا، ہینڈز اپ جبرو، تمہارا کھیل اب ختم ہو چکا ہے۔ میں جبرو نہیں ہوں،
میں جیلا ہوں سرکار۔ لمڈھینگ انسان اپنے آپ کو قانون کے حوالے کر دو۔ وہ لمڈھینگ منت ریز لہجے میں گڑگڑایا۔ میں جبرو نہیں ہوں سرکار، میں جیلا ہوں۔ تم جیلا نیلا پیلا جو کوئی بھی ہو، خود کو پولیس کے حوالے کر دو۔ اور میں ایک دم سے چونک پڑا۔ ٹھیک ہے، اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ، میں نے تحکمانہ انداز برقرار رکھتے ہوئے اس انتہائی غصے سے کہا۔ کھڑے ہو جاؤ اور خود کو پولیس کے حوالے کر دو۔ کوئی حرکت کرنے کی یا چالاکی دکھانے کی ضرورت نہیں، ورنہ 6 کی 6 گولیاں تمہارے بھیجے میں ڈال دوں گا۔ وہ دونوں ہاتھ سر پر رکھے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ تب میں نے اس کا چہرہ دیکھا۔ وہ جبرو نہیں تھا، لیکن جبرو کے جیسا ہی تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، جبرو کہاں ہے؟ میرے سوال کرنے کی دیر تھی کہ اچانک چھت سے دھب کی آواز ابھری، جیسے کسی نے بلندی سے نیچے کوئی گرا ہو۔ یہ آواز کمرے کے عقبی حصے سے سنائی دی تھی۔ میں نے جیلا کو بجلی کی سرت سے ہتھ کڑی لگا کر اس کو عارف کے حوالے کیا اور اسی سمت دوڑ لگا دی جہاں سے دھب کی آواز ابھری تھی۔ امکان تو یہی تھا کہ جبرو نے فرار ہونے کے لیے ہی وہاں سے چھلانگ لگائی ہوگی۔ میں نے اپنے سادہ لباس ساتھیوں کو الرٹ کرنے کے لیے وسل بھی بجا دی تھی۔ وسل نے رات کے گہرے سناٹے میں ایک عجیب سی ارتعاش پیدا کر دی تھی۔ جب میں بھاگ کر دوسری جانب پہنچا تو ساری بات میری سمجھ میں آ گئی تھی۔ ڈیرے کے اس کمرے میں کھڑکی کے دونوں پٹ کھلے ہوئے تھے۔ یقیناً جبرو اس کھڑکی سے ہی فرار ہوا تھا۔ پھر بہت جلد ہی وہ میری نظروں میں آ گیا۔ وہ کھیتوں کی طرف بھاگتا ہوا دکھائی دیا۔ میں نے بلند آواز میں پکارا، جبرو رک جاؤ ورنہ میں گولی چلا دوں گا، لیکن میری آواز کا اور میری دھمکی کا اس پر کوئی اثر نہ ہوا۔ پھر بھی وہ بھاگتا رہا۔ چند ہی لمحے میں وہ میرے سادہ لباس میں پولیس اہلکاروں کے نرغے میں تھا۔ میں بھی اتنے میں سر پر پہنچ چکا تھا۔ چاقو چوبند نوجوانوں نے اسے لاتوں، مکوں اور ٹھڈوں پر رکھ لیا اور چند منٹوں میں ہی اسے میلے کپڑوں کی مانند دھو ڈالا۔ میں نے تحکمانہ لہجے میں کہا، اسے ڈیرے پر لے چلو۔ کچھ ہی دیر میں ہم سب ڈیرے پر موجود تھے۔ میں نے جبرو کی خاطر تواضع کے علاوہ ہتھ کڑی بھی پہنا دی۔ پھر میں نے ٹارچ جلا کر مذکورہ کمرے کا جائزہ لیا، لیکن زاہدہ مجھے وہاں کہیں بھی دکھائی نہ دی اور نہ ہی اس کے کوئی آثار تھے۔ میں نے 3 جوانوں کو ڈیرے کی تلاشی کا حکم دیا اور پھر خود جبرو کی طرف متوجہ ہوا۔ اس کے منہ پر زناٹے دار تھپڑ مارتے ہوئے میں نے کہا، زاہدہ کہاں ہے؟ وہ میرے پاس نہیں ہے جی، وہ شکست خوردہ لہجے میں بولا۔ پھر کہاں ہے وہ؟ پھر کس کے ساتھ ہے وہ؟ اغوا تو تم ہی کر کے لائے تھے نا؟ 3 دن پہلے، صرف 3 دن پہلے تم اس کو چک چوراسی سے اٹھا کر لائے تھے نا؟ وہ جی، وہ اس کی آواز بھر آئی۔ وہ جی، وہ جھوک فرید میں ہی ختم ہو گئی تھی۔ جھوک فرید چک چوراسی کے شمال میں 6 میل کے فاصلے پر واقع تھا۔ کیا مطلب ختم ہو گئی تھی؟ جھوک فرید چک چوراسی کے شمال کی جانب ایک چھوٹا سا گاؤں تھا۔ میں نے ایک اور زناٹے دار تھپڑ اس کے دوسرے گال پر رسید کیا۔ جھوک فرید، تم اپنی ماں کی شادی اٹینڈ کرنے گئے تھے اور پھر وہ ختم کیسے ہو گئی؟ جناب، آپ مجھے جیل بھجوا دیں۔ میں نے بہت بڑی غلطی کی اس کو وہاں سے اٹھا کر لانے کی۔ زاہدہ کی موت میں میرا کوئی ہاتھ نہیں ہے جی۔ ہاں، جیل تو میں تمہیں بھجواؤں گا اور بڑا ٹھیک ٹھاک بھجواؤں گا۔ پہلے تو تم مجھے یہ بتاؤ کہ وہ ختم کیسے ہو گئی؟ جبرو ٹھہر کر بولا، یہ بات درست ہے کہ میں زاہدہ سے بہت محبت کرتا ہوں جی۔ جب زاہدہ کے والد قاسم نے میرا رشتہ ٹھکرایا تھا تو میں بہت ہی دل برداشتہ ہو گیا تھا اور چک چوراسی چھوڑ کر باہر نکل گیا تھا اس گاؤں سے، لیکن ہمیشہ میں زاہدہ کے حالات سے باخبر رہا تھا۔ جب مجھے پتا چلا کہ زاہدہ اپنے گھر میں خوش نہیں ہے، یعنی بھولا اسے مشتاق باجوہ کے حوالے سے تانے دیتا ہے
اور اس کے ساتھ مار پیٹ بھی کرتا ہے تو مجھ سے برداشت نہیں ہوا۔ پھر میں ملنے زاہدہ سے ککر والی پہنچ گیا۔ زاہدہ سے ملاقات کی کہانی ایک لمبی ہے، لیکن مختصر یہ کہ اور زاہدہ کو اپنی محبت کا یقین دلانے میں کامیاب ہو گیا، لیکن زاہدہ نے مجھ سے کہا کہ میں تم سے شادی تب ہی کروں گی جب تم میرا ایک کام کرو گے۔ دو آدمیوں نے اس کا بہت دل دکھایا ہے، ایک مشتاق باجوہ نے رشتے سے انکار کر کے، اور دوسرا بھولا نے جو ہر وقت اس کو مشتاق باجوہ کے طعنے دیتا اور مار پیٹ کرتا رہتا تھا۔ پھر زاہدہ نے مجھ سے کہا کہ اگر تم مشتاق باجوہ اور بھولا سے اس طرح انتقام لو کہ جس سے میرا کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے تو پھر اس کے بعد ہی میں تم سے شادی کروں گی، تو لہٰذا تم نے اس طرح قتل کیا کہ الزام سارا بھولا پر آ جائے اور وہ گرفتار ہو جائے اور اسی کو قاتل سمجھا جانے لگا۔ عقیق والا لاکٹ بھی تمہیں زاہدہ نے ہی فراہم کیا تھا؟ جی، اور میری قسمت بہت خراب۔ اس نے اس بات میں گردن ہلائی اور پھر کہا، جی میری قسمت ہی خراب ہے جناب، سارا کام کرنے کے بعد بھی زاہدہ مجھے نہیں مل سکی۔ بات کے اختتام پر اس کی آواز رند گئی تھی، لیکن مجھے اس پر ذرا بھی ترس نہیں آیا تھا۔ اچھا، تو تم اب مجھے یہ بتاؤ کہ جھوک فرید میں زاہدہ کے ساتھ ایسا کون سا جان لیوا واقعہ پیش آیا تھا؟ زاہدہ کا اغوا ہم دونوں کی پلاننگ تھی۔ ہم نے سوچا تھا کہ ہم دور دراز کسی ضلع میں نکل جائیں گے۔ جب ہم جھوک فرید کے پاس سے گزرے تو زاہدہ رفع حاجت کے لیے کھیتوں میں چلی گئی۔ بس پھر یہیں پر قسمت نے میرا ساتھ چھوڑ دیا۔ اس نے ایک لہماتی توقف کے بعد انتہائی غم زدہ لہجے میں بنڈی آہ بھرتے ہوئے بتایا کہ زاہدہ کے کھیت میں جانے کے بعد مجھے ایک چیخ سنائی دی۔ میں بھاگتا ہوا کھیتوں میں اس کی طرف گیا تو دیکھا زاہدہ کو ایک موذی ناگ نے ڈنک مارا ہوا تھا اور وہ جان کنی کے عالم میں تھی۔ اس وقت اندھیرا چھٹ رہا تھا اور اجالا نمودار ہو رہا تھا۔ وہ ناگ انتہائی زہریلا تھا اور زاہدہ چند ہی منٹوں میں دوسری دنیا میں چلی گئی۔ بات کے اختتام پر اس کے ہونٹوں سے ایک سسکاری ابھری۔ اس سسکاری میں درد، افسوس، دکھ، ندامت سب کچھ شامل تھا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ میں ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، مجھے زاہدہ کی موت کا یقین ہو گیا تھا۔ اس نے بتایا، میں اس کی لاش کو اٹھائے اٹھائے نہیں پھر سکتا تھا، لہٰذا میں نے وہ ایک دم سے چپ کر گیا۔ تو میں نے اضطراری انداز میں پوچھا، تو تم نے زاہدہ کی لاش کے ساتھ کیا کیا؟ میں نے اس کی لاش کو نہر میں بہا دیا۔ موزہ جھوک کے قریب ایک بڑی نہر گزرتی ہے جو اس وقت کناروں تک بھری ہوئی تھی۔ جھوک فرید کے آگے دور تک یہ نہر جاتی ہے اور آس پاس کوئی گاؤں بھی نہیں ہے، اس لیے ابھی تک زاہدہ کی لاش کے بارے میں کوئی خبر نہیں سنی گئی۔ زاہدہ کا منصوبہ کامیاب رہا۔ اس نے بیک وقت جبرو سے دو مردوں کو یعنی کہ مشتاق باجوہ کا قتل اور بھولا کو گرفتار کروایا تھا۔ تاہم اس کامیابی کا جشن منانے کے لیے قدرت نے زاہدہ کو موقع ہی نہ دیا اور وہ اپنے انجام کو جا پہنچی۔ یہ فتنہ سامان عورت اپنے ساتھ کئی اوروں کا بھی کباڑہ کر گئی تھی۔ میں جبرو اور اس کی معاونت کرنے والے جیلا کو بھی اپنے ساتھ تھانے لے آیا۔ جمیل عرف جیلا نے جبرو کے ساتھ اپنی یاری نبھائی تھی، اسی لیے اس نے اس کو اپنے ڈیرے پر پناہ دی تھی۔ اسی لیے میں اسے بھی ساتھ گرفتار کر کے لایا تھا۔ اس رات تھانے میں جیلا اور جبرو کی خوب آؤ بھگت کی گئی تھی اور اگلے ہی دن میں نے ان دونوں کو رہا کر دیا تھا۔ جبرو جو کہ مشتاق باجوہ کے قتل کا ملزم تھا، لیکن اس نے اقبال جرم کر لیا تھا، لہٰذا ریمانڈ کی ضرورت نہیں تھی۔ میں نے اس کے خلاف مضبوط قسم کا چالان تیار کیا اور اسے عدالت کے حوالے کر دیا اور عدالت نے چند پیشیوں کے بعد اسے عمر قید کی سزا سنا دی تھی۔ نذیر باجوہ نے زاہدہ کے حوالے سے اس موقع پر ان خیالات کا اظہار کیا تھا، صاحب جی وہ کہتے ہیں نا، اصل سے خطا نہیں اور
اور کم نسل سے وفا نہیں۔ زاہدہ ایک نائی نسل خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ نائی، موچی اور دیگر اس قسم کے پیشوں کو کم ذات سمجھ کر ان سے نسلی امتیاز برتا جاتا ہے اور انہیں کم نسل اور کم ذات کہا جاتا ہے۔ نذیر باجوہ اور اس قسم کے کئی لوگوں کی سوچ اپنی جگہ، اسی حامل کی سوچ رکھنے والے دوسرے افراد کی سوچ اپنی جگہ اور میرا نظریہ اپنی جگہ اٹل تھا۔ نذیر باجوہ نے زاہدہ کے متعلق نسلی امتیاز برت کر جو غلط کیا تھا یا درست، یہ فیصلہ آپ پر چھوڑتی ہوں۔ جی دوستو، آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور کریں اور میری حوصلہ افزائی کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اپنا اور اپنوں کا بہت سا خیال رکھیں اور اپنی میزبان عروج کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔